اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک ننھی سی بچی حسیدہ پروین بنت محمد جسیم رحم اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے مافی ضمیر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کے عنوان کے تحت ادا کریں اور ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ اسٹیج پر رونق افروز موسیقی اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور خواتین اسلام، میں آج کے اس تیسرا ایک روزہ تعلیمی بیداری اجلاس عام میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ہمارے پیغمبر کا آخری حج۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کی خاطر زمین کے پردے پر بھیجا تھا، جب وہ انجام پہنچ چکا تو اطلاع کہا کہ اب تمہارا کام پورا ہو چکا ہوگا، اب تم خدا کے پاس واپسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اسی واقعہ کی آخری خبر ہے۔ ذی القعدہ کی 10ویں تاریخ میں یہاں جس طرف منادی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال حج کے ارادے سے مکہ معظمہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، یہ خبر تفتح پوری عرب میں پھیل گئی اور سارے عرب ساتھ چلنے کے لیے امنڈ آیا۔ ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر اور تہدین باندھ کر ظہر کے نماز کے بعد مدینہ سے باہر نکلے۔ مدینہ سے 6 میل پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری اور دوسری دن دوبارہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی اور احرام باندھ کر قصوہ نامی نے اونٹنی پر سواری ہوئی اور بلند آواز سے یہ الفاظ فرمایا جو آج تک یہاں حضرت جابر ہے جو اس حدیث کے بیان کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتا تھا تو آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرمایا تھا تو اس کے ساتھ کم پیش 1,00,000 آدمی کی زبان سے یہی نعرہ بلند ہوا تھا اور تفتح پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی زبان آوازوں سے گونج اٹھتی تھی۔ اسی طرح منزل با منزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے یہاں تک کہ اتوار کے روز ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوا۔ کعبہ نظر آیا تو فرمایا اے خدا اس گھر کو عزت اور شرف دینا۔ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور صفا کی پہاڑوں پر چڑھ کر فرمایا۔ عمرے سے فارغ ہو کر آپ نے دوسری صحابیوں کو احرام دینے کی ہدایت فرمایا ہے کہ اسی وقت حضرت مرتضیٰ علی صحابیوں کے ساتھ مکہ پہنچے۔ جمعرات کے روز 8 ذی الحجہ کو آپ نے سارے مسلمان کے ساتھ مبنی میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر مبنی سے روانہ ہوا۔ عام مسلمانوں کے ساتھ افطار آ کر ٹھہرے۔ دوپہر ڈھلنے لگی تو قصوہ پر سواری ہو کر میدان میں آیا اور اسی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ کیا۔ آج پہلا دن تھا کیا اسلام اب جاؤ جلال کے ساتھ تمود ہوا ہے اور جہالت کے سارے بےہودے اسم مٹا دیے گئے ہیں۔ یہی جہالت کے سارے دستور اور رسم رواج آج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔